ہیلو اینڈ ویلکم ٹو لائف ود سیف۔ آج کل ملک میں ایک ہجان کی سی کیفیت ہے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو ملک کی اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن فائل کیا ہے۔ اس ساری سچویشن سے کس طور سے حکومت نبڑنے کا سوچ رہی ہے، ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر بھی یہ معاملہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس کے تھرو گیا ہوا ہے کہ تشریح کی جائے کہ ویدر ممبرز آف اے اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کین ووٹ انڈیویجولی یا پارٹی لائن کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اس میں آرٹیکل 63A جو ہے اس کے اوپر جو ہے بحث وہ کافی زیادہ فوکسڈ ہے۔ سو آج کی ہمیں سٹنگ میں ایڈوکیٹ سیف صاحب سے اس سارے معاملے پہ ان کا اوپینین جانیں گے اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ذرا یہ جو آرٹیکلز ہیں ان کے اوپینین میں اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ کیسے ہوگی۔ تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سیف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ دیکھیں، یہ جو آرٹیکل 63A ہے یہ نون لیگ کے دور میں 1997 میں 14ویں ترمیم کے ذریعے یہ آئین میں شامل کیا گیا تھا، اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ جو چلی 88 سے شروع ہو کے ان کی 4 حکومتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اسی چیز کا شکار ہوئی۔ ان کے بندے توڑ لو، پھر دوسرے ان کے توڑ لو، بیچ میں اور جو قوتیں تھیں ساری مل ملا کے، تو اس وقت انہوں نے یہ بیسٹ سمجھا کہ اس کو آئین میں اس کی جو ہے نا ترمیم کر لیں تاکہ یہ ونس فار آل سیٹل ہو۔ اور اس کا جو سارا اس کی سٹیٹمنٹ تھی ہاؤس کے سامنے وہ یہی تھی کہ اس ساری ترمیم کا مقصد جو ہے پرماننٹلی یہ ڈیفیکشن کلاس جو ہے، ڈیفیکشن کلاس ایک عام جو ہمارے دوست ہیں جو وکیل نہیں ہیں یا لاء کو نہیں سمجھتے ہیں، ڈیفیکشن کا مطلب ہے کہ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ منتخب ہوئے ہیں، جو ان کا منشور تھا، جو ان کے سلوگن تھے، اس سارے کے مطابق آپ حلقے میں گئے، لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا اس ساری آئیڈیالوجی کے مطابق، اور آپ اس پارٹی کے رکن بن کے منتخب، یا آپ آزاد منتخب ہوئے اور آپ نے ایک پارٹی جوائن کر لی، تو دونوں ہی سچویشن ایک ہوگی۔ اب آپ جو پارٹی کا سربراہ ہے 3 چیزیں اس میں انہوں نے بتائی ہیں۔ اچھا سیف صاحب ایک منٹ، میں یہاں پہ ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی چاہوں گا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوتے بالکل ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں ونس دے ون دا الیکشن اس کے بعد میں وہ پارٹیز میں شمولیت کر لیتے ہیں، یا مین جو ہے رولنگ پارٹی اس میں جوائن کر لیتے ہیں یا اپوزیشن کو کر لیتے ہیں۔ بٹ ٹیکنیکلی تو وہ اس پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر تو نہیں وہ الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ لاء نے یہ کہہ دیا اچھا، کہ جب وہ جوائن کر لیں گے تو پھر وہ پابند ہو جائیں گے اس پارٹی کی اچھا، ہر چیز کی۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس میں انہوں نے 3 شرطیں لگائیں کہ کن کن چیزوں پہ، یہ ہر بات پہ نہیں ہے کہ کوئی نارمل سا کوئی قانون آیا ہے یا کسی بات پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ہی نہیں دے سکتے۔ نو 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 نو، یہ ذرا سارے لوگ جو ہیں اس کو کریکٹ کر لیں۔ صرف 3 شرطیں ہیں۔ 1 کہ اگر بجٹ اجلاس ہو رہا ہو، تو بجٹ اجلاس چونکہ بجٹ ہی پاس نہیں ہوگا تو گورنمنٹ ہی نہیں چلے گی۔ سو سمپل۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بجٹ اجلاس میں آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے، چاہے آپ کو بجٹ تجاویز سے جتنا مرضی اختلاف بھی کیوں نہ ہو۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرمی کا بجٹ جو 1400 ارب رکھتی ہے یہ تو 1000 ارب ہونا چاہیے تھا، یا آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ 2000 ہونا چاہیے تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا جو 1.3% رکھا گیا ہے یہ تو 20% ہونا چاہیے، جو مرضی اعتراض۔ اس پہ
بجٹ موشن پہ آپ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے. اگر دیں گے تو 63A آپ پہ لگ جائیں گے. اچھا. یہ ہو گیا 1. نمبر 2, جب لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے, پرائم منسٹر کا انتخاب ہونا ہے, تو آپ کو کتنا ہی ناپسند ہو, جیسے مجھے کبھی فردوس عاشق اوان بڑی ناپسند تھی, یا ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب مجھے بہت ناپسند ہے, اگر میں ان کا ممبر ہوں اور یہ لیڈر آف دی ہاؤس بطور وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کھڑے ہوتے ہیں تو میں ان کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا. مینڈیٹری ہے کہ آپ نے ان کو ووٹ. مینڈیٹری, اگر نہیں دوں گا تو مجھے وہ لگ جائے گی 63A اور میں نائل ہو جاؤں گا. پروسیجر آگے ہم دیکھتے ہیں. تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ نو کانفیڈنس اگر لایا جائے اگینسٹ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر, تو اس میں ہم اگر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے دیں جو اب چلا ہوا ہے سسٹم, تو بھی ہم جو ہے نائل ہو جائیں گے اور ہم وائلیٹ کریں گے آرٹیکل 63A کو. تو سوائے ان 3 صورتوں کے بجٹ اجلاس, الیکشن آف دی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر, اور نو کانفیڈنس اگینسٹ چیف منسٹر اینڈ پرائم منسٹر, آپ جہاں مرضی ووٹ ڈالیں, پارٹی کے خلاف ڈالیں, پارٹی کا قانون کوئی نارمل سا بننے کے لیے آیا, آپ اس کو ڈیفیٹ کر دیں, آپ پہ کوئی یہ لاگو نہیں ہے, آپ کوئی ڈیفیکشن نہیں ہوگی. اور یہ جو اس پہ سب سے بڑا اعتراض دوسرے گروپ کا ہے, دوسرا گروپ سے مراد یہ نہیں اپوزیشن, ایک جو کہتے ہیں کہ نہیں جی 63A جو ہے وہ جو فنڈامنٹل رائٹس 2 عام طور پہ آپ سن رہے ہیں آج کل ٹی ویوں پہ, اخباروں پہ, نمبر 1 آرٹیکل 19 جو ون آف دی فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ ٹو اسپیچ, فری اسپیچ, اور اس میں بھی آپ پڑھیں اگر 19 کو بھی تو وہ ایبسلیوٹ رائٹ نہیں ہے. اس میں بھی لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا. تو جب کانسٹیٹیوشن کی 63A نے پابندی لگا دی کہ بھئی آپ کا رائٹ ٹو اسپیچ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیا ہے ان 3 چیزوں میں, آپ اپنے مرضی, کانشیس, ضمیر آپ کا جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر سچ مچ ہو, پہلی بات یہ کہ ہمارے ملک میں ضمیر اور کانشیس نام کی چیز, میں ابھی 66 سال کراس کر گیا ہوں, 40 سال مجھے وکالت کرتے ہو گئے. میں بڑا مایوس ہوں کہ پاکستان میں یہ جو کانشیس نام کی چیز ہے یہ 1970 کے, بلکہ تھوڑا سا آگے کر لیں, یہ 77 کے بعد اس میں اس برے طریقے سے ڈکلائن شروع ہوا, اور سوسائٹی کا بائی اینڈ لارج کانشینس کی بجائے بڑی گاڑیاں, بڑی کوٹھیاں, بڑے بینک بیلنس, سارا رجحان ہی شفٹ ہو, عزت کا معیار اور عزت کی ڈیفینیشن ہی بدل. تو اس میں یہ 97 کی امینڈمنٹ سے پہلے بھی اس میں اس کی جو 97 میں جب امینڈمنٹ ہوئی تو اس کے خلاف 2 رٹیں آئیں ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں, جس کو وکلا محاذ پاکستان ورسز فیڈریشن کے نام سے یہ کیس جانا جاتا ہے. اور یہ 7 ججوں نے سنا, انکلوڈنگ دی دین چیف جسٹس سجاد علی شاہ بینچ کے سربراہ تھے. تو 6-1 ایک نے کہا کہ یہ 63A جو ہے یہ غلط ہے, یہ الٹرا وائز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, اور یہ آرٹیکل 19 اور 66 جو ہے 66 ممبرس کو ہاؤس کے اندر فریلی اپنا بولنے کی اجازت دیتا ہے, اور ساتھ کہتا ہے کہ ہاؤس میں جو کچھ بھی وہ ممبر کہے گا اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. اچھا. یہ, اور اس کا مقصد ہی اور ہے, اس کا نہیں تو سیف صاحب, یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی فریق بنے ہوئے ہیں, اس میں انہوں نے بھی یہ پٹیشن ڈالی ہے اسی معاملے میں, اور ان کے مطابق آرٹیکل 95 جو ہے
وہ ہر ایم این اے کو انڈیویجول ووٹ کا رائٹ دیتا ہے اور کلیکٹیو پارٹی ووٹ کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے ان کے اوپر. اچھا اس میں تھوڑا سا ہم پہلے اس کو نا دیکھ لیں کہ اس کی ہسٹری کو، ٹھیک ہے. کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ یہ 63A جو ہے شاید 97 میں آیا ہے، تو اس کے خلاف یہ 2 رٹیں ہوں ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے اس کو بڑا لینتھ پہ سنا، اور سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے اس کی پوری ہسٹری ٹریس کی اس ججمنٹ، اور میں نے بھی ابھی اس کو بڑی ڈیٹیل سے 2 دن پہلے پڑھا کہ دیکھیں تو صحیح کہ کیا کہا. تو اس میں انہوں نے 1958 سے شروع کیا کہ 1958 سپٹمبر میں 2 ممبران نے یہ ریزولوشن جمع کروایا اس وقت کی پارلیمنٹ اسمبلی میں کہ بھئی یہ جو فلور کراسنگ ہے، یہ ڈیفیکشن جو ہے، یہ ایک پارٹی کا ممبر بھاگ کے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دے کے دوسرے کو بنانے والا جو ہے، یہ غلط ہے، اور اس کو روکا جائے، اور اس کے خلاف جو ہے ہاؤس کوئی پوری اسٹریٹجی بنائے. اس پہ ابھی تک یہ موشن سیٹ نہیں ہوا تھا، اس پہ نہ بحث ہوئی تھی، نہ کوئی قانون بنا تھا، کہ 1 مہینے بعد ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگا دیا اکتوبر 1958، اور انہوں نے 62 میں اپنا جب نیا آئین دیا تو ساتھ انہوں نے چونکہ اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ وہ سب ختم کر دی جب انہوں نے مارشل لا لگایا، تو انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 1962 بنایا، اور اس ایکٹ کی ایک دفعہ 8 جو تھی، اس میں دفعہ 2 جو دفعہ 8 کی تھی، اس میں یہ کہا کہ جو رکن ڈیفیکٹ کرے گا، دفعہ 8 کی سیکشن 2 دفعہ 8 کی ذیلی دفعہ 2 سب کلوز، ٹھیک ہے. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1962، ٹھیک ہے. مطلب یہ فرسٹ ٹائم سب سے پہلا قانون بنا ڈیفیکشن کے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا، ادھر یہ 3 شرطیں نہیں رکھی، ابھی تو آئین نے صرف 3 سچویشن رکھ دی نا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کر ہی نہیں سکتا، کرے گا تو آؤٹ ہے، ہی از ناٹ دی ممبر، نکل جائے گا. یہ چلتا رہا، پھر 73 کا آ گیا، اسی میں پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے تحت یہ چیز چلتی رہی. پھر 73 کا جب کانسٹیٹیوشن آیا تو اس میں آرٹیکل 96 آیا ہے. 6 کا جو سب آرٹیکل 5 تھا، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو بندہ ڈیفیکٹ کرے گا اور اپنی پارٹی کی پالیسی، منشور یا ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دے گا، وہ ڈی سیٹ ہو جائے. تو سسٹم چل ہی نہیں سکتا اس طرح سے، تو لوگ کسی طرح بھی پیسے کے زور پہ اور اس طرح. ایگزیکٹلی. میں یہ ساری بیک گراؤنڈ آپ کو دے کیوں رہا تھا کہ آج یہ جو بہت شور پڑا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کوئی نئی بات ہو رہی ہے، یہ نئی بات نہیں ہو رہی. پاکستان کی یہ پوری تاریخ جب سے یہ ملک بنا ہے، تب سے لوگوں کے ضمیر ایسے ہی رہے کہ جدھر فائدہ ہے ادھر بھاگ جاؤ، جدھر فائدہ ادھر بھاگ جاؤ. اور اس ساری چیز کا جو بینیفیشر ہے، وہ شاید جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ شاید بینیفیشری وہ رہے کہ یہ لڑتے رہیں، جتی ہوتے رہیں، اور ہم 10 سال بیچ میں لیتے رہیں، یہ بڑے گندے ہیں، بڑے ڈرٹی ہیں. لیکن ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا وکلا محاذ والے کیس کا، اس میں ججوں نے سارا کنکلوڈ کر کے انہوں نے کہا کہ جی 63A جو آرٹیکل آئین کا ہے وہ اس بیک گراؤنڈ میں ہے. یہ 58 سے جو انہوں نے ساری پوری ایک اس کی ہسٹری ٹریس کر کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پارلیمانی ڈیموکریسی ہے اس کی جان یہ ہے، جیسے بندے کی جان دل میں ہے. آپ کا جب ہارٹ اٹیک ہم کہتے ہو گیا، کیا ہے کہ دل نے کام کرنا بند کر دی، کام کرنا بند کیا تو ہم فوت ہو گئے.
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پارلیمانی نظام جمہوریت ہے اس میں ڈیفیکشن کو روکے بغیر پارلیمنٹری جمہوریت زندگی میں نہیں رہ سکتی، چل نہیں سکتی. چل ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا یہ بالکل آئین کے مطابق ہے، کوئی وائلیشن آرٹیکل 90 کی نہیں ہے، کوئی وائلیشن 66 کی نہیں ہے. صرف انہوں نے ایک شرط لگا دی کہ یہ جو 63A1 جو ہے اس کو بی اور سی کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. بی اور سی کے ساتھ ملانے کا مطلب صرف اتنا ہی تھا کہ یہ جو 3 شرطیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ سچویشن جب ہوں گی تو ڈیفیکشن کلاس پہ لاگو ہو جائے. اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے یہ آج کل آپ بڑا سن رہے ہیں کہ جی یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ووٹ ڈالیں گے وہ ووٹ گنا جائے گا کہ نہیں، اس کو اسپیکر آنے دے گا کہ نہیں، اسپیکر کہے گا جی میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں، تم چونکہ ڈیفیکٹر ہو. تو اس پہ آلریڈی سارا مسئلہ حل ہو چکا ہے. یہ ہمارے جتنے دانشور فلاسفر ٹی ویوں پہ بیٹھ کے لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں اتنے دنوں سے، پڑھتے ہی نہیں. 1995 میں نون لیگ کی گورنمنٹ بنی ہوئی تھی NWFP میں، کے پی میں. صابر شاہ صاحب صابر شاہ اس کے وزیر اعلیٰ تھے. ان کی ٹوٹل 13 کے 15 سیٹیں تھیں، 80 کے ایوان میں، باقی ملا ملو کے سارا کیا. تو پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا. انہوں نے ان کے وہ بندے توڑ، یہ وہ 2 بندے جو تھے ان کو ساتھ ملا کے جب وہ نو کانفیڈنس کے لیے گئے تو اسپیکر نے کہا کہ جی میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، بلکہ ان کو باہر نکلوا دیا اسمبلی سے اور ان کی گنتی بھی نہیں کی. تو اس دن پھر وہ ووٹ بھی نہ ہوا، پھر ریٹیں چل پڑیں، ہائی کورٹ میں چلے گئے. چلتے چلتے یہ میٹر سپریم کورٹ میں آ گیا. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں آیا جب یہ الیکشن کمیشن سے ہوتے ہوئے، الیکشن کمیشن نے 3 ممبر تھے، انہوں نے 2 نے کہا کہ جی یہ نااہل ہو گئے، ایک نے کہا نہیں. تو سپریم کورٹ نے پھر 12 جج بیٹھے. نہیں تو سر ادھر یہاں پہ ایک چیز جو ڈبیٹ میں بھی رہی ہے، ٹی وی پہ بھی ہم اس کو فالو کرتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انلیس این ایکٹ ہیز بین کمیٹڈ. انہوں نے ووٹ تو نہیں دیا تھا تب. کنہوں نے؟ یہ جو آپ نے ابھی کے پی اسمبلی والی نہیں بات نہیں، انہوں نے پھر ووٹ دے دیا. ہاں تو اگر جب آپ ایکٹ دیں گے تو پھر یہ لاگو ہوتی ہے نا چیز. نہیں، اس پہ الگ بحث کرتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ طے ہو چکی. ٹھیک ہے. اور پہلا 7 ججوں والا ہے وکلا محاذ 98، یہ 95 والا 12 ججوں کا. اور یہ 7 جج 5 جج جو بیٹھے ان پہ تو ویسے ہی وہ بائنڈنگ ہے. یہ جو انہوں نے کہہ دیا اس سے یہ باہر نہیں جا سکتا. اس 12 رکنی جو اگر 12 سے باہر جانا ہے یا 7 سے باہر جانا ہے تو 13 کا بینچ بنائیں، 7 سے باہر جانا ہے تو 8 کا بینچ بنائیں. مطلب جو قانون سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے کوئی بنایا ہو، کوئی پوائنٹ لا پوائنٹ کلیئر کیا ہو، جتنے ججوں کے بینچ نے کیا ہے اتنے ججوں کا بینچ اس سے ڈس ایگری بھی نہیں کر سکتا. مطلب اگر 7 بھی یہ بیٹھ جائیں یا 12 بھی بیٹھ جائیں تو ان کو اس کو فالو کرنا پڑے. 12 ججوں والا جو تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے 2 باتیں طے کر دی. ایک انہوں نے یہ طے کر دیا کہ اسپیکر کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ آج کی جو بڑی ڈبیٹ ہے 12 ججوں نے، کہ وہ کہے جی میں ان کو گنوں گا ہی نہیں، میں ان کو پہچانتا ہی نہیں. He cannot stop them from voting. نو، اور نہ ان کو گنتی سے ایکسکلوڈ کر سکتے. یہ 12 ججوں نے کہہ دیا. اس لیے اس پہ نہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ طے ہے، اٹس اے سیٹل. پھر ان دونوں ججمنٹوں میں عاشر صاحب انہوں نے یہ کہا، سپریم کورٹ کے دونوں فیصلوں میں انہوں نے کہا جی جو بندہ، بڑی ڈبیٹ کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کلیکٹیو ووٹ ہوتا ہے پارٹی کا، یہ پرسنل ہے ہی نہیں کسی کا. ڈیفیکشن پہ سزا کیوں مل رہی؟ کس چیز کی سزا ہے؟ سزا اس چیز کی ہے
کہ آپ نے مانا الیکشن لڑنے سے پہلے کہ جو یہ نواز شریف ہے، یہ مریم نواز شریف ہے، یہ بلاول بھٹو ہے لیڈر پارٹی کا، یا عمران خان ہے، جو یہ کہیں گے ہم فالو کریں جو بھی ہے، یہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، جو انہوں نے اپنی پالیسی لکھی ہوئی ہے اس سے ہمیں اتفاق ہے، اور یہ سارا آئین اور پالیسی لے کے ہم پبلک کے پاس گئے ہیں ایز ریپ آف دیٹ پارٹی، اور اس کا ہم نے ٹکٹ بھی جمع کروایا جس پہ پارٹی کا وہ جھنڈا ہے، سلوگن ہے، انڈورسمنٹ ہے سو اس کی ساری. انڈیویجویلٹی تو ویسے ہی باہر ہے. نہیں تو سر یہ پھر ایس سی بی اے نے دو انہوں نے، ایک تو 63 اے کا وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں روک سکتا ان کو ووٹ ڈالنے سے، اور دوسرا ایک آرٹیکل 95 اس کو انہوں نے کوٹ کیا. آرٹیکل 95 کیا ہے؟ نہیں 95 تو یہی ہے نا، نو کانفیڈنس کا ہے نا، کہ پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس کیسے ہوگا. وہ آرٹیکل 95 کہتا ہے کہ ایسے 20% ممبر جو ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایوری ووٹ کاسٹ انڈر آرٹیکل 95 از کاؤنٹڈ. مقصد یہ نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ نو کانفیڈنس میں ووٹ ڈالیں گے، چاہے وہ رولنگ پارٹی کا منحرف والے بھی ہو، ہوں. یہ وہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس پارٹی کا بھی گنا جائے گا، ایسی بات اٹ نہیں. از اے جنرل وہ اسٹیٹمنٹ کے جنرل آرٹیکل ہے کہ سارے ممبرز جو ہیں دے ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ اینڈ دے ووٹ ول بی کاؤنٹڈ. جی، اور اس کی سزا رکھتی کہ بھئی یہ چونکہ ہاں ہولڈ انہوں نے کیا کیا، 1 کہ اسپیکر نہیں روک، 2 انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ کرے گا اس کا جو موریلٹی ہے یہ امورل ایکٹ ہے، دونوں ججمنٹ میں. اور میں جو ابھی اٹارنی جنرل پاکستان کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو، وہ میرا خیال ہے وہ ابھی تک میں نے ٹی وی پہ کوئی نہیں دیکھا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ 12 ججوں والی ججمنٹ 95 صابر شاہ والی اور وکلا محاذ 98 7 ججوں والی، یہ ججوں کو پڑھ کے سنا دیں بس. دونوں ججمنٹس میں سپریم کورٹ نے ہر ڈیفیکشن کرنے والے بندے کو یہ کہا کہ یہ ان کا ایکٹ امورل، اور اگر ان کا ایکٹ امورل ہے تو جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ بھی آپ اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ نااہل ہو جائیں گے پرماننٹلی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان ایکسپائرڈ پورشن جو ہے اس کے لیے نااہل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کیوں کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ان ایکسپائرڈ پیریڈ یعنی کہ یہ حکومت کا جتنا عرصہ ہے اسمبلی کا، اچھا یہ اس ٹائم کے لیے ہوں گے، ان کے اوپر وہ لائف ٹائم والی بار نہیں ہوگی. نہیں یہی جھگڑا ہے نا کہ اب تک کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیفیکشن کریں اور اسمبلی سے نااہل ہو جائیں، 10-20 کروڑ روپیہ جیب میں ڈالیں، 6 مہینے جا کے انگلینڈ امریکہ مزے کریں اپنے ٹبر یہ کے تو تینوں ساتھ پارٹی سر جے یا یو آئی ایف اپنی گرل فرینڈوں کے ساتھ، اور پھر واپس تشریف لے آئیں، اگلے الیکشن میں 2-4 کروڑ روپیہ اس سے خرچ کریں، دوبارہ بنیں، اور نئی پارٹی جس سے وہ پیسے بھی لیے تھے. سو بیسیکلی ابھی یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا پی ڈی ایم جو ہے، انہوں نے بھی اپنے رسپانسز میں جو انڈیویجول رسپانسز جمع کرائے ہیں اس میں تو جے یو آئی ایف نے کہا ہے کہ 63 ہے ہی ان ڈیموکریٹک آرٹیکل. نہیں دیکھیں، یہ جس نے یہ کہا لکھ کے اس نے وہ 12 ججوں کی ججمنٹ نہیں پڑھی اور نہ 7 ججوں کی پڑھی. جب سپریم کورٹ کا 7 ججوں کا بینچ اس کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق قرار دے چکا ہے تو اس لیے اس کے خلاف تو کوئی نہ بات ہو سکتی نہ بولا جا سکتا. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو اس کا دوسرا اینگل بتانے لگا تھا کہ ابھی موجودہ بینچ جو ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. 1 کہ یہ تاریخ چل رہی ہے 58 سے لے کے آج تک کہ پاکستان کے جو یہ اسمبلیوں کے ممبران ہیں ان کی لوٹا کریسی کی ہسٹری بہت لمبی ہے، اور اس کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف قوانین بنتے رہے. اینڈ پہ آ کے کانسٹیٹیوشن میں ڈالا کہ یار نارمل لا سے تو یہ باز نہیں آ رہے. تو ساری بات کا مقصد کیا تھا؟ جتنی بھی اسمبلیوں نے یہ سارے قوانین بنائے اور جن اسمبلی نے 2/3 میجورٹی سے یہ 263A بنایا،
ان کا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس ادھر اسمبلی میں وہ یہی ہے کہ an amendment to stop defection of the members. تو اگر وہ سٹاپ ہی نہیں ہو سکتی تو اس ساری امینڈمنٹ کا فائدہ کیا ہوا؟ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابھی جو اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے یا جو ایک طبقہ کہہ رہا ہے، جو میں بھی کہتا ہوں کہ بھئی جو لوٹا کریسی کرتا ہے ایک بار ثابت ہو جاتا ہے، اس کو ساری زندگی کے لیے نال کرتے ہیں. اور یہ جب آپ یہ کلاز لگا دیں گے تو یہ کوئی آپ اپنی طرف سے نہیں لگا رہے ہیں. 12 ججوں اور 7 ججوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ امورل ہے. ٹھیک ہے، جوڈیشل لسٹ کے اوپر اور آرڈرز ہیں. آرٹیکل 62(1)(f آف دی کانسٹیٹیوشن وہ کہتا ہے کہ کیا کوالیفیکیشنز ہیں جو چاہیے. انہوں نے کہا جی وہ رائٹیس ہو، سگیسیس ہو، امانت دار ہو، دیانتدار اور ہو، وہ سچا ہو، اور وہ جھوٹ نہ بولتا ہو. تو جس بندے کو سپریم کورٹ کا ایک 12 ججوں کا بینچ، ایک 7 ججوں کا بینچ کہہ چکا ہے کہ یہ ایکٹ امورل ہے، تو جو جس بندے میں مورالٹی نہیں ہے تو وہ رائٹیس سگیشیس کیسے ہوگے؟ وہ آنیسٹ اور امین کیسے ہوگے؟ جیسے آج ہمارے چیف جسٹس پاکستان نے درست آبزرویشن دی. انہوں نے کہا کہ جی اگر انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی ہم آپ کے ٹکٹ پہ آئیں گے، لڑیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، تو اسلام اور قرآن جو ہے وہ تو اس پہ اتنی سختی سے کہتا ہے کہ اپنے وعدوں کا پاس کرو. اور اگر آپ نے اپنے وعدوں کا پاس نہیں کرنا ہے تو آپ 62(1)(f میں آئیں گے اور آپ ساری زندگی کے لیے نااہل ہو جائیں گے. اس پہ آلریڈی سپریم کورٹ کے کوئی 50 فیصلے آ چکے ہیں کہ جو 62(1)(f کے تحت ڈسکوالیفائی ہوگا وہ ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی. ہاں جی، یہ صادق تو اور امین والی یہ جو جو clause ہے ان کی. لوگ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، سارے نظام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کوئی کہیں سے ٹلی کسی کی کافی کھڑک سارے تو رہی. یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارا بالکل ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے، ہمارا جو ہے وہ اختلاف جو ہے پرائم منسٹر سے اٹ از بیسڈ آن ہز فلاڈ پالیسیز. نہیں تو اس میں یعنی کہ صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ وہ چھوڑیں. اور میں آپ کو میں نہیں کہتا ہوں، یہ جو 2 ججمنٹ ہیں میں نے آپ کو دی ہیں 12 ججوں کی اور 8 ججوں کی، اس میں ججوں نے لکھ دیا کہ بھی اگر آپ کا کانشینس یہ کہہ رہا ہے. پہلے تو ججوں نے کہا 7 ججوں والی وکلا محاذ پہ جو صرف 63A پہ تھی، چونکہ 12 ججوں والی کے وقت 63A تھا نہیں، 8 وہ سیکشن 8 تھا اس کا، 8B آف دی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ. لیکن وہ چونکہ سیم ہے اس لیے وہ سارا جو بات ہے وہ سیم ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی جی یہ جو ضمیر جاگنے والی بات ہے یہ پاکستان میں فراڈ ہے. اس ججمنٹ میں لکھا ہوا، کیونکہ اگر ضمیر جاگتا ہے تو آپ چھوڑ دیں، انہوں نے ریزائن کہا کریں. جی آپ کا جب ضمیر جاگ گیا ہے تو آپ سیٹ فوراً چھوڑ دیں، جا کے الیکشن لڑیں، واپس آئیں، ووٹ ڈالیں. اس کو اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ووٹ گنے جانا جو ہے، ڈالنا اور گنا جانا، انہوں نے کہا نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب نکلتا؟ اگر ججوں نے کہا کہ بھی اگر آپ کے کانشینس کی آواز ہے تو آپ یہ سیٹ چھوڑیں، جائیں، لڑ کے آئیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انٹرپریٹیشن ایک بڑے فلاسفر لائرز کر رہے ہیں یا ایک طبقہ کر رہا ہے کہ یہ جی پہلے ووٹ ڈالیں گے، حکومت کا بیڑا غرق کریں گے، اس کے بعد ان کو سزا بھی صرف اتنی ہے کہ 20 کروڑ بھی پکڑیں اور اگلے الیکشن میں ٹکٹ بھی لیں اور پھر آگے منسٹری بھی انجوائے کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انٹرپریٹیشن کرنی ہے تو پھر میرا خیال قانون کی یا آئین کی یا سپریم کورٹ کی کسی کی ضرورت نہیں. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی جو اپنی پٹیشن موو کی ہے کہ جی 63A بالکل اس پہ وہ نہیں کرتا اپلائی، تو ڈو یو تھنک اٹس اے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ان کی سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو ہے یہ دیکھیں پٹیشن؟ پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کوئی فلسفہ دانوں کا ادارہ نہیں ہے. مطلب اس میں
لوگ پریزیڈنٹ سیکرٹری الیکٹ ووٹ لے کے بنتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کی کوئی آئین یا قانون پہ بہت اعلیٰ اوپینین ہو سکتی. اور یس پولیٹیکل موٹیو جو ہیں ان کے بغیر تو آج کل کچھ بھی نہیں ہو رہا. چلے سر اس کو اور اس پہ میں وائنڈ اپ کروں گا کہ جب تک یہ انٹرپریٹیشن نہیں کرتی سپریم کورٹ کہ یہ جو ڈیفیکشن کلاز 63A کی ہے اس کو آرٹیکل 62(1)F کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور ساری زندگی کے لیے نااہل ہوں گے، تب تک پارلیمانی جمہوریت کا یہی جنازہ ایسے ہی نکلتا رہے گا اور ایسے ہی چلتا. سر ابھی تک کی ویسے پروسیڈنگز کے اندر میری نظر سے نہیں گزرا کہ کہیں پہ کسی سائڈ نے بھی 62 آرٹیکل جو ہے اس کے اوپر وہ بات کی ہو کہ اس کو ہم نے لنک کرنا، حالانکہ جس طرح آپ نے بجا فرمایا کہ بالکل اگر it should وہ be read with it. دونوں ججمنٹیں تفصیل سے اٹارنی جنرل صاحب پڑھ لیتے، پڑھی ہوں گی، وہ بڑے لائق ہے ماشاءاللہ، تو ضرور بتائیں گے ان کو، ہو سکتا ہے کل منڈے کو بتائیں. چلے سر آن دس نوٹ آج کا ہم شو کلوز کرتے ہیں اینڈ وی ہوپ کہ آج ساری یہ جو کانٹروورسی چل رہی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ایک کنفیوژن کریٹ کی گئی تھی اور اس کے اوپر ساری یہ جو جس طرح سے موومنٹ چل پڑی ہے وہ آج ہمارے ویورز کو بہتر طور پر بات سمجھ لگی ہوگی. اپنی اوپینین سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا ہمارے کامنٹ سیکشن میں. انٹل نیکسٹ ویک، خدا حافظ.